تازہ ترین کل امام بارگاہ حیدریہ میں کلام پڑھا تو میری خواہش ہے کہ آج بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کر کے خاص طور سے دعا اور خاص طور سے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے کہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لیے خاص طور پہ میں ہدیہ کروں گا۔ بلند تر صلوات پڑھیے، بلند ترین صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علمدار شاہ صاحب والد صاحب کا ایک شعر ہے، شاعر اہل بیت سید فاتح واسطی، اسی سے آغاز کروں گا تاکہ ان کی حاضری بھی ہو جائے اور آپ سب سے دعا لینے کے لیے، کیونکہ ذکر علی ہے نہ چھپ کے کیا جاتا ہے نہ ذکر علی خوف سے کیا جاتا ہے۔ جس جس کے دل میں آل محمد کی ولا ہے وہ ذکر بھی کرے گا، وہ اس پہ بولے گا۔ آل محمد کا ذکر بادشاہ صاحب والد صاحب کا شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ توجہ بڑی خاص طور سے آپ سے دعا لینے کے لیے، مبشر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہی چلے جائیں گے۔ ہمارا ذکر، ہماری عبادت علی ہے، جس جس کی عبادت علی ہے۔ شعر دیکھیے گا، پھر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے۔ میرا ایک نعرہ ہے جو میں نے قوم کو دیا ہے، مقصر ہے نہ غالی ہے، علی والے حلالی ہیں۔ دیکھیے گا بھائی خاص طور سے کہ تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، بھائی تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ۔ بسم اللہ۔ بھائی تو نے علی کے ذکر پہ، چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ سن لیجیے گا، تو نے علی کے ذکر سے، تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ، اور تہمت غلو کی مجھ پہ لگاتا ہے کس لیے، پہلے مجھے علی کے فضائل کی حد بتا۔ میں نے کل پڑھا تھا، بہت شکریہ، پڑھا تھا کہ آپ منکر علی کو لاکھ حدیثیں سنا دیں، آیتیں دکھا دیں، حوالے دے دیں کتابوں کے، کہیں بھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ اب کیا کریں، شعر دیکھیے گا کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو، چاہے بھائی آل محمد علی حق کا نعرہ آپ لگاتے ہیں، دیکھیے گا شعر خاص طور سے کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو، انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتا۔ بھائی سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو، انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے۔ علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا، علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا، انہیں علی کے فضائل نظر نہیں آتے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ سلامت رہے، ماشاءاللہ۔ آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، بس 3-4 اشعار کر کے اپنے گیون ٹائم کے اندر انشاءاللہ کلام پورا کروں گا۔ تھک کے نہیں سننا انشاءاللہ، آپ سے دیکھیے گا جس طرح سے ہے۔ شاید بھائی دیکھیے گا، خاص طور سے بھائی بڑی مہربانی، علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے۔ اب میں مخاطب ہوں، جو کل میں نے پڑھا تھا، اپنے آپ کو مقصرین کوئی نہیں کہے گا، ذکر علی بتائے گا مقصر کون ہے اور علی والا کون ہے۔ تم نے کہاں کہاں موجود ہے، علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے، علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے، مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا۔ علی کے نام سے جلنا، تو دیکھیے گا، علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے، مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا۔ ابو تراب کا شاعر ہو گئے، خدا کی قسم مقصروں کی میں مٹی خراب کر دوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رہیے۔ آپ سب سننے والے موجود ہیں۔ عقیدہ ہی ہے ساری چیزیں، جب میں نماز کا سوال، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا، نہ جہاد کا، عقیدہ کیا عقیدہ ہے، اللہ کون ہے، تمہارا خدا رب کون ہے، رسول کون ہے، امام کون ہے۔ شعر ضعیف بھائی آپ سب نظر کر رہا ہوں، جہاں جہاں بولنے والے موجود ہیں کہ نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو۔ دعوت والے محمد سے ان کا بڑا ہوتا ہے، دعوے کی دلیل دیکھیے گا، نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم
عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے، عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے، عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے، ہے جانشین محمد جہاں میں صرف علی، علی کا نعرہ لگاؤ تو کوئی بات بنے۔ علی کے نام کا نعرہ لگاؤ، بسم اللہ۔ اچھا جی، شعر کرتے ہوئے دیکھیے گا کہ آج کل ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن جس کے دل میں ولایت آل محمد کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، اسے ولایت کی گرمی کے جوش آپ کو آل محمد کا نظر آئے گا۔ شعر دیکھیے گا کہ چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں، بسم اللہ بھائی، چلنے لگی، سنیے گا خاص طور سے، چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں، چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں، کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں، بسم اللہ، بڑی مہربانی، کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں، کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں، اور اگر دیکھنا چاہو کہ منافق ہے کہ مومن، تم کھل کے لگاؤ یہ علی حق کی صدائیں۔ جہاں جہاں موجود ہیں، اچھا جی، ایک خان صاحب نے پشاور کے انہوں نے ایک مصرع ایسا کہا جو زبان زد عام ہے، اسی پہ میں نے کہا کہ چوتھے مصرع میں نے وہ قافیے کے طور پہ استعمال کیا، کل آپ نے سنا ہوگا۔ آپ سب کی نظر شعر بھی تو متوجہ رہیے گا، دیکھیے گا، لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، شعر آپ نے کر رہا ہوں کہ ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، باہر جو موجود ہے آپ تک اگر آواز آ رہی ہے تو دیکھیے گا کہ ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، بغض و عناد کی وہ نجاست میں گڑ گیا۔ بڑی مہربانی، توجہ رکھیے گا، ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا، بغض و عناد کی وہ نجاست میں گڑ گیا، اور پھیلی ہوئی نرگ میں ہے بغض علی کی بو، پھیلی ہوئی نرگ میں ہے بغض علی کی بو، دشمن علی ولی کا جہنم میں بڑھ گیا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ اور فضائل کی بھی شدت، سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت، من کن تو سنا بھول گیا شیخ کا بھیجا، بھائی من کن تو سنا بھول گیا شیخ کا بھیجا۔ 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہے، آپ گوشت بناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کلیجی بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو آل محمد کا، ولایت آل محمد کا اعلان ہے، ولایت مشرق کشا کا اعلان ہے، غدیر ہے، غدیر میں اور بقرعید میں مماثلت دیکھیے گا کہ کس طرح ہے سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت، سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت، من کن تو سنا بھول گیا شیخ کا بھیجا، اور بھونتی ہے کلیجی یہاں ذی الحجہ کی 10 کو، بھونتی ہے کلیجی یہاں ذی الحجہ کی 10 کو، 18 کو بھونتا ہے منافق کا کلیجہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جہاں جہاں مختلف اور اس کے الفاظ خاص طور سے جو شعراء کہتے ہیں کہ یہ پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں، محمد کے فضائل ہیں، جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے؟ بھائی آپ سب سے پہلے بھائی دعا لینے کے لیے انتہائی خوبصورت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں، فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، اور کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں، کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں، گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں۔
خدیجہ کی گود میں، اور لقب دیکھیے گا بی بی کا، خیر النساء بطول کنیز خدا کہا گیا۔ خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں، ایمان مرتضی ہے خدیجہ کی گود میں۔ خدیجہ کی گود میں بھائی دیکھیے گا کہ خاتون باغ خلد برین، خاتون باغ خلد برین مرکز کسا، خاتون باغ خلد برین مرکز کسا، یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں، یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں۔ اچھا جی، اب خاص طور سے کیونکہ کہا گیا کہ بذات منی یہ ٹکڑا ہے، میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بذات نہیں کل بذات ہے، جز نہیں ہے یہی بذات ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ قلب رسول، قلب رسول مادر حسنین سیدہ، قلب رسول مادر حسنین سیدہ، دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں، دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں۔ لقب دیکھیے گا ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان، ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان، توحید کی بقا ہے خدیجہ کی گود میں، توحید کی بقا ہے خدیجہ کی گود میں۔ اور مقطع سے آپ سے اجازت کہ مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں، ادا کر ہی نہیں سکتا، مدحت کا میم کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، فاطمہ کی فے کا حق ادا نہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں، بھئی سجدے میں لا الہ ہے خدیجہ کی گود میں، سجدے میں لا الہ خدیجہ کی گود میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتان کی شان اور ہمارے پورے پاکستان۔ اسی سے آغاز کروں گا تاکہ ان کی حاضری بھی ہو جائے اور آپ سب سے دعا لینے کے لیے، کیونکہ ذکر علی ہے نہ چھپ کے کیا جاتا ہے، نہ ذکر علی خوف سے کیا جاتا ہے۔ جس جس کے دل میں آل محمد کی ولا ہے وہ ذکر بھی کرے گا، وہ اس پہ بولے گا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ محمد کا ذکر شاہ صاحب والد صاحب کا شعر سے آغاز کرنا ہے۔ توجہ بڑی خاص طور سے آپ سے دعا لینے کے لیے، مبشر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہی چلے جائیں گے۔ ہمارا ذکر، ہماری عبادت علی ہے، جس جس کی عبادت علی ہے۔ شعر دیکھیے گا، پھر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے۔ میرا ایک نعرہ ہے جو میں نے قوم کو دیا ہے، مقصر ہے نہ غالی ہے، علی والے حلالی ہے۔ دیکھیے گا بھائی خاص طور سے کہ تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ۔ بھائی تو نے علی کے ذکر پہ، چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ سمجھے گا، تو نے علی کے ذکر سے، تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ، اور تہمت غلو کی مجھ پہ لگاتا ہے کس لیے، پہلے مجھے علی کے فضائل کی حد بتا۔ میں نے کل پڑھا تھا، بہت شکریہ، پڑھا تھا کہ آپ منکر علی کو لاکھ حدیثیں سنا دیں، آیتیں دکھا دیں، حوالے دے دیں، بے شمار کہیں بھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ اب کیا کریں، شعر دیکھیے گا کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو۔ بھائی آل محمد علی حق کا نعرہ لگاتے ہیں، دیکھیے گا شعر خاص طور سے
کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو، انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے۔ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو، انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے۔ علی سے بغض ہو، شجرہ خبیث ہو جس کا، علی سے بغض ہو، شجرہ خبیث ہو جس کا، انہیں علی کے فضائل نظر نہیں آتے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ سلامت رہے، ماشاءاللہ آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، 3 4 اشعار کر کے اپنے گیون ٹائم کے اندر انشاءاللہ کلام پورا کروں گا۔ تھک کے نہیں سننا انشاءاللہ، آپ سے دیکھیے گا جس طرح سے ہے۔ شاہد بھائی دیکھیے گا، خاص طور سے بھائی، بڑی مہربانی۔ علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے۔ اپنے مخاطب ہو جو کل میں نے پڑھا، اپنے آپ کو مقصرین کوئی نہیں کہے گا، ذکر علی بتائے گا مقصر کون ہے اور علی والا کون ہے۔ تم نے کہاں کہاں موجود ہے؟ علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے، علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے، مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا۔ علی کے نام سے جلنا، تو دیکھیے گا، علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے، مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا۔ ابو تراب کا شاعر ہوں میں، خدا کی قسم مقصروں کی میں مٹی خراب کر دوں گا۔ سلامت رہیے، آپ سب سننے والے موجود ہیں۔ عقیدہ ہی ہے ساری چیزیں، قبر میں نماز کا سوال، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا، نہ جہاد کا۔ عقیدہ کیا عقیدہ ہے؟ جو اللہ کون ہے، تمہارا خدا رب کون ہے، رسول کون ہے، امام کون ہے؟ شعر ضعیف بھائی آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، جہاں جہاں بولنے والے موجود ہیں کہ نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو۔ دعوت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دیکھیے گا، نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو، عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے، عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے، عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے، ہے جانشین محمد جہاں میں صرف علی، علی کا نعرہ لگاؤ تو کوئی بات بنے۔ اچھا جی، شعر کل بھی میں نے پڑھا تھا، وہ بھی آپ کو سناؤں گا، جو آج زبان صد عام ہے مصرع، اس کے اوپر بھی، اور 2 شعر آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھیے گا کہ آج کل ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن جس جس کے دل میں ولایت آل محمد کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، اسے ولایت کی گرمی کے جوش آپ کو آل محمد لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، کوئی چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں۔ چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں، اور بخت لگا جو کہہ کے علی کو مکر گئے، ان کے لیے تھا موت کا منظر غدیر میں۔ بڑی مہربانی سلام۔ مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے، اور سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر، سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر، معاشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے۔ تمہاری قسمت ہے علی کے نام سے جلنا، تمہاری قسمت ہے، مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا۔ علی کے نام سے جلنا، تو دیکھیے گا، علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے، مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا۔ ابو تراب کا شاعر ہوں میں، خدا کی قسم مقصروں کی میں مٹی خراب کر دوں گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، آپ سب سننے والے موجود۔ علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، بھئی تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ۔ بسم اللہ۔ بھئی تو نے علی کے ذکر پہ، چوتھے مصرے میں انشاءاللہ دوست لیجئے گا، تو نے علی کے ذکر سے، تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا
تیرے ایمان کا پتہ اور تہمت غلو کی مجھ پہ لگاتا ہے کس لیے؟ پہلے مجھے علی کے فضائل کی حد بتا۔ سلسلے تھے ابھی پڑھا گیا کہ ہاتھ میں کیا ہے جناب سیدہ کے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب دیکھیں کہ جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے۔ میں جو بالکل تازہ ترین کل امام بارگاہ حیدریہ میں کلام پڑھا، تو میری خواہش ہے کہ آج بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کر کے خاص طور سے دعا اور خاص طور سے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے کہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لیے خاص طور پہ میں ہدیہ کروں گا۔ بلند تر صلوات پڑھیے، بلند ترین صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد محمد۔ علمدار شاہ صاحب والد صاحب کا ایک شعر ہے، شاعر اہل بیت سید فاتح واسطی، اسی سے آغاز کروں گا تاکہ ان کی حاضری بھی ہو جائے اور آپ سب سے دعا لینے کے لیے، کیونکہ ذکر علی ہے نہ چھپ کے کیا جاتا ہے نہ ذکر علی خوف سے کیا جاتا ہے۔ جس جس کے دل میں آل محمد کی ولا ہے وہ ذکر بھی کرے گا، وہ اس پہ بولے گا۔ آل محمد کا ذکر شاہ صاحب والد صاحب کا شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ توجہ بڑی خاص طور سے آپ سے دعا لینے کے لیے، مبشر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہی چلے جائیں گے۔ ہمارا ذکر، ہماری عبادت علی ہے، جس جس کی عبادت علی ہے۔ شعر دیکھیے گا، پھر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے۔ میرا ایک نعرہ ہے جو میں نے قوم کو دیا ہے، مقصر ہے نہ غالی ہے، علی والے حلالی ہے۔ دیکھیے گا بھائی خاص طور سے کہ تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، بھائی تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ۔ بسم اللہ بھائی تو نے علی کے ذکر پہ، چوتھے مصرے میں انشاءاللہ نوٹ لیجئے گا، تو نے علی کے ذکر سے، تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے، معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ، اور تہمت غلو کی مجھ پہ لگاتا ہے کس لیے؟ پہلے مجھے علی کے فضائل کی حد بتا۔ شکریہ پڑھا تھا کہ آپ منکر علی کو لاکھ حدیثیں سنا دے، آیتیں دکھا دے، حوالے دے دے کتابوں کے، کہیں بھی گئے جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ اب کیا کرے؟ شعر دیکھیے گا کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو۔ شاہد بھائی آل محمد علی حق کے نعرہ لگاتے ہیں، دیکھیے گا شعر خاص طور سے کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو، انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے۔ بھائی سناؤ علی کے منکر کو، انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے۔ علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا، علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا، انہیں علی کے فضائل نظر نہیں آتے۔ انشاءاللہ کلام پورا کروں گا، تھک کے نہیں سننا انشاءاللہ آپ سے، دیکھئے گا جس طرح سے ہے۔ شاہد بھائی دیکھئے گا خاص طور سے، بھائی بڑی مہربانی، علی کے نام سے چلنا تمہاری قسمت ہے۔ اب میں مخاطب ہوں جو کل میں نے پڑھا تھا، اپنے آپ کو مقصرین کوئی نہیں کہے گا، ذکر علی بتائے گا مقصر کون ہے اور علی والا کون ہے۔ تو نے کہاں کہاں موجود ہے؟ علی کے نام سے چلنا تمہاری قسمت ہے، علی کے نام سے چلنا تمہاری قسمت ہے، مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا۔
اللہ کون ہے, تمہارا خدا رب کون ہے, رسول کون ہے, امام کون ہے. شعر ظہیر بھائی آپ سب کے کر رہا ہوں جہاں جہاں بولنے والے موجود ہیں کہ نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو. دعویٰ تو آل محمد سے ان کا بڑا ہوتا ہے, دعوے کی دلیل دیکھیے گا. نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو, عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے, عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے, عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے. ہے جانشین محمد جہاں میں صرف علی, علی کا نعرہ لگاؤ تو کوئی بات بنے. اچھا جی, شعر کل بھی میں نے پڑھا تھا, وہ بھی آپ کو سناؤں گا جو آج زبان زد عام ہے مصرع, اس کے اوپر بھی, اور دو شعر آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھیے گا کہ آج کل ہوائیں چل رہی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن جس کے دل میں ولایت آل محمد کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو, اسے ولایت کی گرمی کے جوش آپ تو آل محمد کا نظر آئے گا. شعر دیکھیے گا کہ چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں, بسم اللہ بھائی, چلنے لگی, سنیے گا خاص طور سے, چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں, چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں, کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں. بسم اللہ, بڑی مہربانی. کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں, کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں. اور اگر دیکھنا چاہو کہ منافق ہے کہ مومن, تم کھل کے لگاؤ یہ علی حق کی صدائیں. جہاں جہاں موجود ہیں. اچھا جی, خان صاحب پشاور کے انہوں نے ایک مصرع ایسا کہا جو زبان زد عام ہے, اسی پہ میں نے کہا کہ چوتھے مصرع میں نے وہ قافیے کے طور پہ استعمال کیا. کل آپ نے سنا ہوگا, آپ سب کی نظر شعر کی طرف متوجہ رہیے گا, دیکھیے گا, لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے. شعر آپ نظر کر رہا ہوں کہ ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا. آج جو موجود ہے آپ تک اگر آواز آ رہی ہے تو دیکھیے گا کہ ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا, ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا, ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا, بغض و عناد کی وہ نجاست میں گڑ گیا. کیا بات ہے, کیا بات. بڑی مہربانی, توجہ رکھیے گا. ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا, ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا, ابلیس کی طرح سے جو منکر اکڑ گیا, بغض و عناد کی وہ نجاست میں گڑ گیا. اور پھیلی ہوئی نرگ میں ہے بغض علی کی بو, پھیلی ہوئی نرگ میں ہے بغض علی کی بو, دشمن علی ولی کا جہنم میں بڑھ گیا. سلامت رہے. اور یہی حق ہے آل محمد کے دشمنوں کو جنم دیکھیے گا. اچھا جی, میں نے کل پڑھا تھا غدیر کا, میرا دل چاہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ 3 گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر میں جناب رسول خدا کا مولا کی شان میں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, من کنت فول مولا ہو فہذا علی مولا. بلے کی آیت ہے, جب سے رسول ہے, جب سے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ. شعر آپ کر رہا ہوں کہ ایک چکر لگا کے جو کعبے کے آ گئے, زیادہ حج کر کے جو آگے چلے گئے کہا پیچھے بلائیں, جو پیچھے رہ گئے کہا آگے بلائیں. غدیر کے منبر پہ پلانوں کا منبر بنا کے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی گردان ہے جو پڑھی گئی وہاں خطبہ ہے آل محمد. دیکھیے گا, آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت. بھائی دیکھیے گا, توجہ رکھیے گا, آپ جو بیٹھ رہے ہیں نا علی کی ولایت دل میں رکھ کے, ان سے پوچھیں جن کے دل میں جلن ہے اور جلن ہوتی کیا ہے. شعر دیکھیے گا کہ سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت, سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت. من کن تو سنا گھوم گیا شیخ کا بھیجا, بھائی من کن تو سنا گھوم گیا شیخ کا بھیجا. 10 ذوالحجہ کو بقرعید ہے, آپ گوشت بناتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, کلیجی بناتے ہیں, گوشت بناتے ہیں. 18 ذوالحجہ کو آل محمد کا ولایت آل محمد کا اعلان ہے, ولایت مشکل کشا کا اعلان ہے. غدیر ہے, غدیر میں اور بقرعید میں مماثلت دیکھیے گا کہ کس طرح ہے سورج کی تپش
سپرد خاک کر دیے گئے علی والے جاتے کا بس آپ دو شیر کر کے اجازت دیکھیے گا. آپ سب سے محبت کر رہا ہوں کہ حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں. بہت شکریہ. حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں, حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں, حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں. مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے. بڑی مہربانی, سلامت رہے. بہت شکریہ. مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے, مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے. اور سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر, سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر, معاشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے. کچھ ہو رہا تھا, شیر آپ کو کر رہا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. آپ کو مولا تمام مومنین کو مولا امام زمانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. شیر دیکھ رہا ہوں کہ چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی, بھئی چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی, آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں. بھئی سلامت رہے. شیر دیکھیے گا. چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی, آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں. اور بخر لگا جو کہہ کے علی کو مکر گئے, ان کے لیے تھا موت کا منظر غدیر میں. بڑی مہربانی, سلامت رہے. اچھا جی, چونکہ جلن کیا ہے حسن بھائی, آپ کے آنے سے پہلے میں نے ٹھنڈک اور جلن کر دیا ہے, تو جلن دیکھیے گا, بڑی خاص توجہ, بڑے تنے بھائی شیر دیکھیے گا کہ جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے. شدت دیکھیے گا. جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے, جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے, علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے. جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے, علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے, علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے. اور نجس لعین جو ہوتا ہے واصل دوزخ, علی کے چاہنے والوں کی عید ہوتی ہے. بڑی محبت. جناب سیدہ کہا کہ روٹیاں منگوائی گئی, اس طرح سے کبھی فقیر بن کے کبھی درزی بن کے لوگ آئے اور لے گئے. آج تک اس کا ہی نہیں پتا جو روٹیاں لے گیا. شعر دیکھیے گا کہ بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے. ماشاءاللہ سننے والے موجود ہیں. بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے, بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے. علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا, علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا, علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا. فرشتے مانگنے آتے تھے اکثر روٹیاں ہی سے, سمجھ میں آ نہیں سکتا فلک پہ کون کھاتا تھا. اب جواب سنیے گا کیونکہ ظاہر ہے دماغ تبدیل ہو جاتے ہیں. شعر دیکھیے گا, اسی کا ذکر کر رہا ہوں. کیا ہوا کہ خالق نے خلق کی ہے ولایت علی کی یوں, خالق نے خلق کی ہے ولایت علی کی یوں, عشق علی میں ہم کو کلندر بنا سکے. خالق نے خلق کی ہے ولایت علی کی یوں, عشق علی میں ہم کو کلندر بنا سکے. اور زہرا کے گھر سے روٹیاں منگوائی اس لیے سارے جہاں کے واسطے لنگر بنا سکے. جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے, آپ سے دعا لینے کے لیے. بہت خوبصورت اور بالکل کل ہی عطا ہوا ہے, اور آپ سے ذکر رہا ہوں کہ جب سیدہ کی گود میں کیا ہے. آپ کا ذکر بھائی بہت مختلف, اور اس کے الفاظ خاص طور سے جنہیں شعراء بیٹھے ہیں کہ یہ پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں. بھائی سلامت رہے. آل محمد کے فضائل ہیں. جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے, عزیز بھائی آپ سب سے جنہیں بھائی دعا لینے کے لیے. انتہائی خوبصورت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پردہ خدا ہے
خدیجہ کی گود میں فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں اور کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں خدیجہ کی گود میں اور لقب دیکھیے گا بی بی کا خیر النساء بطول کنیز خدا کا بھئی خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں ایمان مرتضی ہے خدیجہ کی گود میں بہت شکریہ سلامت رہے ایمان مرتضی ہے خدیجہ کی گود میں بھائی دیکھیے گا کہ خاتون باغ خلد برین خاتون باغ خلد برین مرکز نساء خاتون باغ خلد برین مرکز کساء یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں سلامت رہے بہت شکریہ یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں اچھا جی اب خاص طور سے کیونکہ کہا گیا کہ بزت و منی یہ ٹکڑا ہے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بزت نہیں کل بزات جز یہی ہے یہی بزات ہے شعر دیکھئے گا کہ قلب رسول مادر حسنین سیدہ قلب رسول مادر حسنین سیدہ دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں لقب دیکھیے گا ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان توحید کی بقا ہے خدیجہ کی گود میں خدیجہ کی گود میں اور مقطع سے آپ سے اجازت کہ مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں ہم ادا کر ہی نہیں سکتے مدحت کا نیم کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے فاطمہ کی فے کا حق ادا نہیں کر سکتے شعر دیکھیے گا کہ مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں بھئی سجدے میں لا الہ ہے خدیجہ کی گود سجدے میں لا الہ خدیجہ کی گود میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ سب کی سماعت